नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। 11वां पारा आयत नंबर 94 सूरत अत-तौबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ اب پیچھے سے کون سے غزوہ کا ذکر چل رہا تھا؟ غزوہ تبوک کا، جس میں آپ نے پڑھا کہ منافقین جو تھے وہ معذرتیں کر رہے تھے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم جنگ میں شریک نہ ہوں، مختلف طرح کے بہانے پیش کر رہے تھے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کریں کہ جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے تو یہ لوگ مختلف طرح کے عذر پیش کریں گے، معذرتیں پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس آ جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ تو قسمیں زیادہ تر کون کھاتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے، اپنی بات کو سچا ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اب یہ منافقین کی جب سنی نہیں جائے گی تو قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کریں گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ اور وہ قسمیں کس لیے کھائیں گے؟ کہ وہ یقین کر لیں ان کے بہانوں کا، اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔
یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. کس لیے قسمیں کھاتے ہیں؟ کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تو ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، بہت ہی سخت ہیں. ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ پیچھے ان منافقین کا ذکر کیا گیا جو شہر میں بستے تھے. اب یہ یہاں پہ ان منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو مدینہ میں رہائش پذیر نہیں تھے بلکہ مدینہ کے ارد گرد جو دیہات تھے ان میں رہتے تھے. اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ نفاق میں اور کفر میں اور بھی زیادہ سخت ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جیسے شہریوں کے پاس علم پہنچتا ہے، اللہ کے احکامات پہنچتے ہیں، ان تک اس طریقے سے احکامات نہیں پہنچتے. یہ علم سے دور ہیں، اس لیے یہ زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک موقع پر کچھ اعرابی یعنی دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے دیکھا بچوں کو تو کہنے لگے تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں. انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے. یعنی اتنے سخت لوگ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے جو علم و حکمت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی کتاب سے دور ہوتا ہے تو اس کے دل پھر کیسا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. اور ان دیہاتوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کو جرمانہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کو اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں، کوئی بوجھ سمجھتے ہیں. اول تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں تو اس کو بوجھ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کچھ لوگ کیسے خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کا کہا جائے تو دل کی خوشی سے فوراً اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کہ بھئی میرا بھی حصہ ڈل جائے. اور کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں آئے اب بوجھ پڑ گیا سر پہ، اب فلاں نے کہہ دیے تو دینا ہی دینا. تو یہ منافقین کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرے کہ ان دیہاتوں میں سے بعض منافقین ایسے ہیں کہ اگر خرچ کرنا پڑے تو اپنے اوپر کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے کوئی جرمانہ ہے جو ادا کرنا ہے، بوجھ سمجھ کے ادا کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر ہیں کہ ان پر کوئی آفت آئے اور یہ سب برباد ہو جائیں. برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. اب سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر کیا رکھتے ہیں؟ دل سے ایمان رکھتے ہیں. اور پھر وہ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ وہ اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ خرچ کرنے کے ذریعے ہم کیا حاصل کریں گے؟ اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ پیچھے پڑا کہ صدقہ کس کو بجھاتا ہے؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. اسی طرح صدقے کا ایک اور فائدہ کیا یہاں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ. جب دل کرے نا اللہ کے مزید قریب ہو جائیں تو اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ نکال دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہیے. یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ میں خرچ کروں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے اور نزدیک ہو جاؤں، اللہ کا اور پیارا ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پھر واقعی یہ خرچ کرنا ان کو میرے قریب کر دے گا. ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. صرف اللہ کے قریب، اللہ اپنے قریب نہیں کرے گا ان بندوں کو جو اللہ اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کو اپنی رحمت میں بھی ڈھانپ لوں گا. مزید صدقے کا کیا فائدہ پتہ چلتا ہے؟ گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا. اس لیے جب کوئی گناہ ہو جائے اور وہ گناہ بن کر دل پہ بوجھ بن جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کر دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے، اللہ کی قربت کا سبب بنتا ہے. اور جو مہاجرین
اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی بہت بڑی کامیابی ہے؟ کہ جس شخص نے اللہ کو راضی کر لیا اس دنیا میں اور اللہ سے راضی رہا۔ اللہ سے راضی رہنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس حال میں رکھا وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے خوش ہے۔ ایک میں اس دن سن رہی تھی، وہ ایک خاتون کا بتا رہے تھے، تو وہ کہتے کہ ایک خاتون خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور منہ سے یہی بولتے جا رہی تھی، کہتی ہے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایک شخص جو مسلسل یہ بات سن رہا تھا، جیسے طواف کرتے نا پیچھے پیچھے لوگ، اب وہ عورت اس کے آگے تھی، وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہر چکر میں ایک ہی بات کری جا رہی ہے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو اس کو سسپینس ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ یہ ہر بات پہ ہر چکر میں یہی بولتے جا رہی ہے، اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ پھر اس نے اس کو کیا کیا کہ اس نے جب طواف مکمل ہوا تو اس نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تو کہ تم ہر چکر میں یہی بولتی گئی کہ اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ تو بتانے لگی کہ میرے 3 بیٹے تھے، تو کیا ہوا کہ جب بقرہ عید گزری تو میرے شوہر نے جو وہ چھری ہوتی ہے نا بکرے ذبح کر کے، وہ کہیں کمرے میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں چلا، میں کچن میں کام کر رہی تھی، اپنے کاموں میں مصروف تھی، اور بڑے بچے نے وہ چھری پکڑی اور چھوٹے بچے سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے بابا نے کیسے ذبح کیا تھا؟ آؤ میں تمہیں کر کے بتاتا ہوں۔ اب وہ بچہ معصوم تھا، وہ لیٹ گیا، کہتا ہاں چلو کر کے بتاؤ۔ اس کو کیا پتہ چھری چلے گی تو واقعی اس کی جان چلی جائے گی، اور وہ چھوٹے بچے کو کیا پتہ کہ واقعی میں مر جاؤں گا۔ اس نے چھری چلا دی، اور جب میں نے چیخ و پکار کی آواز سنی، میں اندر بھاگی تو وہ بچے کی جان نکل چکی تھی، اور دوسرا بچہ وہ جہاں تندور چل رہا تھا وہاں پیچھے جا کے لکڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ آگ اس کو بھی لگ گئی، نہیں وہاں پہ سانپ آ گیا لکڑیوں کے پیچھے، اس کو بھی ڈس دیا، ادھر وہ بچہ ادھر وہ بچہ، اور جو چھوٹا کرولنگ کرتا بچہ تھا وہ تندور کھلا تھا، وہ میں اس ہلچل میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ اب وہ بڑا والا کہاں گیا، اتنی دیر میں وہ چھوٹا بچہ تندور میں، یعنی تینوں بچوں کی لاشیں ایک دن۔ اور پھر میں نے ان کو نہلایا دہلایا، کفن دیا، اور پھر میں اللہ کے گھر آ گئی، اور میں اب اللہ سے یہاں آ کر یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش، ایک دن میں تینوں بچے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہم سے، اور ایک دن میں تینوں بچوں کی لاشیں، سنا تھا نا۔ تو یہ وہ کہتی کہ میں اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ کیا ہماری زبانوں پہ ہر حال میں یہ نکلتا ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں؟ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے پھر کیسے ناراضی ہوگا کہ میں نے اس کی 3 محبوب ترین چیزیں لے لی، کہ ایک کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں کسی کی کوئی محبوب ترین چیز لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، تو میں اس کے لیے جنت میں حمد کے نام سے ایک گھر تعمیر کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ سے راضی ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس میں راضی رہنا، خوش رہنا، اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں کامیاب یہی لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتے ہیں اور اپنے رب کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کو راضی رکھنے کی کوشش کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور رسول اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا تو اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ اس لیے کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں نا، کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا، دل کے اندر سے بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہ ہوتا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ پڑھا کریں رضیت باللہ ربًا، اللہ میں آپ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا میں اس سے راضی ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر بھی دیں گے، اس سے بہترین چیز سے نواز کے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ دوہری سزا کب؟ یعنی دنیا میں بھی
اور پھر قبر میں بھی، اور عذاب و نظیم کہاں ہوگا؟ آخرت میں، یعنی تینوں جگہ وہ رسوا ہی رسوا ہوں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اب یہاں پہ کچھ اور لوگوں، پیچھے منافقین کا ذکر چل رہا تھا، اب یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے خطا کے اقراری ہیں، یعنی ان سے اگر غلطی ہوگی ہے تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اس کا اعتراف کیا، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض سستی کی وجہ سے اس جنگ میں کیا تھا؟ یہ اعلان تھا کہ سب کوئی نکلنا ہے بغیر سوائے ان لوگوں کے جن کو کوئی شرعی عذر ہے، یا جو بیمار ہیں یا جو معذور ہیں، ان کے علاوہ اس جنگ میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہ کیا، یہ کچھ تو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، اور جو جن کے دل میں نفاق تھا وہ نہیں چلے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو بغیر عذر صرف اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہاں پہ وہی انہی مخلص مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں، جو صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن جب اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو پھر اپنی غلطی کو مان لیا۔ باقی جو منافقین تھے انہوں نے آ کر عذر بہانے پیش کیے اور اپنا چھٹکارا کروا لیا، لیکن یہ جو مخلص مسلمان تھے، یہ تین تھے جو پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے کہا تم بھی کوئی جھوٹے بہانے پیش کر دو، اور تاکہ تمہاری بھی خلاصی ہو جائے، تمہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معذرت دے دیں اور سارا معاملہ سیدھا ہو جائے۔ تو یہ کہنے لگے کہ نہیں، ایک جرم تو ہم نے کر لیا پیچھے رہ کے، اب دوسرا ہم جھوٹ بول کر نہیں کریں گے، ہم سچ بولیں گے۔ تو یہاں پہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، جس کے ذریعے سے، اچھا ہم میں بھی یہ دو رویے پائے جاتے ہیں جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یا تو ہم کوئی بہانہ تراش لیتے ہیں اس وجہ سے ایسا ہو گیا، اور یا پھر ہم واقعی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں میری غلطی ہے، مجھ سے ہو گیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی سوچیں دونوں میں سے کون سا رویہ میرا ہوتا ہے۔ جو مخلص مومن ہوتے ہیں نا، ان کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی دیکھا، پیچھے غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو مان لیا تھا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو بالکل سرے سے مانتے ہی نہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بزر بہانے پیش کر دیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہاں غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں نا، سب سے ہوتی ہیں، فرشتوں سے نہیں ہوتی۔ وہ انسان ہی کیا جس سے غلطی نہ ہو، تو غلطی تو ہوتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد میرا رویہ کون سا ہوتا ہے کہ میں فوراً اس کو مان لیتی ہوں، یا اس کے لیے کوئی عذر بہانہ تراش کر لیتی ہوں، یا ابلیس کی طرح اس کا بلیم کسی اور پہ ڈال دیتی ہوں۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ اب پھر صدقے کا مطلب ایک اور فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی گناہ اور غلطی ہو جائے تو کیا کرو، صدقہ دے دو فوراً سے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ منافقین سے کہا جا رہا ہے، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ وہی تین مسلمان ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کا معاملہ کیا رکھا ہے؟ ملتوی رکھا ہے، چاہے تو معاف کر دے گا، چاہے تو ان کو سزا دے گا۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اعراض
ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے بجز بھلائی کے، اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب یہاں کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس آیت میں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کی ایک اور نہایت کبھی حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور نہ جانا پڑے، اس لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد تعمیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے نکلنے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے فرمایا کہ واپسی میں پڑھیں گے، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور منافقوں کی اس کبھی حرکت کو بے نقاب کر دیا کہ ان کا مقصد اس مسجد سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، تاکہ ان کو کیا لگے، ایک تو اس لیے اس نیت سے انہوں نے بنائے کہ اب کیا تھا، اس دور میں جو مسلمان نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ اب ان کو مجبوراً نماز کے لیے جانا پڑتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ اب انہوں نے یہ مسجد اس نیت سے بنائی کہ اگر ہم ان مسلمانوں کے درمیان جا کے نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو لگے گا کہ انہوں نے اس مسجد میں پڑھ لی۔ اور دوسرا مقصد ان کا کیا تھا کہ ایک کمین گاہ بنانا جس میں وہ بیٹھ کر اپنا کام کر سکیں۔ اپنا کون سا کام کر سکیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے کرنے ہیں انہوں نے وہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی حقیقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پہ کون سی مسجد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ مسجد قباء، اور یہاں کے رہنے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اس مسجد زیادہ لائق ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور اس میں رہنے والے خوب پاک صاف رہنے والے ہیں، یعنی اہل قباء کی تعریف کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم ایسا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مٹی سے استنجا کیا جاتا ہے نا، پہلے دور میں ہوتا تھا، اور اب بھی جب پانی میسر نہ ہو مٹی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، مٹی کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، پانی سے بھی طہارت حاصل کرتے تھے۔ تو ان کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پاک صاف رہنے کی وجہ سے اپنی صفائی کا خیال رکھنے کی وجہ سے ان کو پسند کیا اور ان سے محبت فرمائی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو باطنی طور پر بھی پاک صاف رہتے ہیں اور جو ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہتے ہیں۔ تو آج سے صاف ستھرے کس لیے رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ ہاں دیکھیں، پاک صاف ستھرا رہنا تو خود کو بھی اچھا لگتا ہے نا، تو اگر آپ صاف ستھرا اس گھر سے رہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو آپ کے لیے دوہرا، آپ کو ڈبل اجر ملے گا نا۔ ہاں جی بالکل بالکل۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اور اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اس لیے جہاں بھی کہیں مسجد بن رہی ہو نا تو کوشش کیا کریں، چاہے آپ کے پیسوں سے ایک اینٹ ہی لگ جائے، اور کوشش کیا کریں تعمیر کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے اور آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے لیکن وہ مسجد آباد ہے، لوگ وہاں آ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی چلی جائیں گی۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد
کسی گھاٹی کے کنارے پر کہ جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ یعنی دو لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص یعنی جو مومن ہے، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے عمل کی بنیاد اللہ کی رضا کی خاطر رکھتا ہے، کیا وہ اور جو منافق ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے عمل کی بنیاد کس پر رکھتا ہے؟ نفاق پر رکھتا ہے، ریاکاری پر رکھتا ہے، وہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ تو کہاں گرے گا اپنے عمل کو لے کر؟ جنت میں۔ جو مومن ہے، جس نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر نیکی کی، اپنے عمل کی بنیاد اللہ کی رضا رکھی، وہ تو اپنے عمل کے ساتھ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور وہ جس نے اپنے عمل کی بنیاد کس پر رکھی؟ نفاق پر رکھی، وہ اپنے عمل کو لے کے کہاں گرے گا؟ جہنم میں گرے گا۔ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ کام کرنے والے دونوں ہی ہیں، کوشش کرنے والے دونوں ہی ہیں، لیکن انجام دونوں کا الگ الگ ہے۔ دیکھیں اسی طرح نماز پڑھنے والے دو لوگ ہیں، ایک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیں محنت دونوں نے کی، دونوں نے سردی میں اٹھ کے وضو کیا، اپنا بستر چھوڑا، نماز پڑھی، تو کیا فائدہ؟ اس کو تو اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا۔ دنیا میں کیا ہے، اگر جس کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے وہ دو بول تعریف کے بول لے گا اور شاید نہ بھی بولے تو محنت کیا چلے گی؟ رائے گاں چلے گی۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ پاش ہو جائیں یعنی موت آ جائے ان کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذالکم هو الفوز العظیم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے۔ غور سے سنیے گا یہ آیت اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بہت اچھی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اب آپ بتائیں، سمجھیں آیت کو؟ آیت سمجھ آئیے؟ توبہ کرنے کے نا، اگر ہم سے کچھ غلط ہو گیا تو توبہ کر کے اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اور کس کو سمجھ آئی ہے؟ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کی جائیں اور جو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ جان اور مال کس کا ہے؟ ہمارا؟ اللہ کا دیا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا نا۔ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے لے سکتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت کے بدلے میں نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جب چاہے ہم سے وہ واپس لے لے، لیکن اگر بندہ خود دیتا ہے، اپنی خوشی سے دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے اس کے عوض میرے پاس اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت کے بدلے میں نے مومنوں سے ان کی مال اور جان خرید لی ہیں۔ تو بیچنا چاہتے ہیں اپنے مال اور جانے تو ہیں ہی اللہ کے پاس، تو اگر خود اللہ تعالیٰ کو دیں گے، خوشی سے دیں گے، اس کے راستے میں خرچ کریں گے، تو کیا ہے اس کے بدلے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ جنت ہے۔ کتنا بڑا منافع ہے۔ تو اگر بیچنا چاہتے ہیں اور بیچ دیا ہے، یا بیچنا چاہتے ہیں یا بیچ چکے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اب جس نے جو کچھ بیچ دیا وہ کیا ہے؟ جے مثال کے طور پر آپ نے اپنی جان کسی کو بیچ دی، کسی نے آپ کو خرید لیا، اب آپ کیا ہیں؟ اس کے آپ اس کے غلام ہیں۔ تو غلام کیسا ہوتا ہے؟ غلام اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کس کی مرضی کرتا ہے؟ مالک کی مرضی اس پر چلتی ہے۔ مالک اس کو جس حال میں رکھے، جیسے رکھے، وہ شکوہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اگر اللہ کو بیچنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر
ہم کیا ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں. اللہ ہمیں جو حکم دے گا، جیسے کہے گا، ہمیں وہ اپنی زندگی کو ویسے ہی گزارنا ہے. اور پھر ہماری زندگی میں جو بھی کچھ ہوتا ہے، جیسا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو غلام شکوہ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے غلام شکوہ، مالک اس کو جس حال میں بھی رکھے، جس بستر پہ بھی سلائے، جیسا بھی کھانا دے، وہ شکوہ نہیں کر سکتا نا. تو اسی طرح اگر تو بیچ دیا ہے یا بیچنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر غلام کو تصور میں لاتے ہوئے اپنی زندگی کو ویسے گزارنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بیچ چکتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور پھر قتل کیے جاتے ہیں. اور اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے. کس میں؟ تورات میں بھی. جنت کا سچا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور پھر آگے کیا ہے؟ اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا، یعنی جو تجارت، جو بے تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے، یہ بہت نفع کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر اگر کر چکے ہو یہ بے، تو اس پر خوشی مناؤ. یہ چیز ہے خوشی منانے کی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پھر اور ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، غلطی ہو جائے فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، حمد کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا شکر بجا لانے والے ہوتے ہیں، اس کی ہر وقت تعریف کرنے والے ہوتے ہیں. سائحون سیاحت کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. سائحون یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھنے والے، اور بعض نے کہا کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے یا غور و فکر کرنے کے لیے نکلنے والے، کائنات میں اسی طرح حلال رزق کی تلاش میں بھی نکلنے والے کون ہیں؟ سائحون ہیں. اور پھر رکوع اور سجدے کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، نیک باتوں کی تعلیم، خود بھی نیکی پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ نیکی کے راستے میں لے کر چلنے والے ہوتے ہیں. اور کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ بری باتوں سے باز رکھتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں. اور ایسے مومنین کو آپ کیا دے دیں؟ خوشخبری سنا دیجئے. تو یہ آیات ہائی لائٹ کر لیجئے. تو ارادہ کیا اپنی جانوں مالوں کو، یہ بیع کرنے کا ارادہ کیا انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا بے شک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ ادھر اس کے کندھے پہ لا کر رکھ دیے جاتے ہیں. جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں ادھر کندھوں پہ لا کر رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع کرتا ہے تو گناہ بھی اس کے ساتھ نیچے جھکتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس حال میں کھڑا ہوتا ہے دوبارہ کہ اس کے سارے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں. تو اسی لیے نا ایک نماز سے دوسری نماز، اس کے درمیان جو گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، صغیرہ گناہ، وہ اگلی نماز کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں. پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ دوزخی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا. کس سے وعدہ کیا تھا؟ اپنے والد سے وعدہ کیا تھا جب وہ ان کو چھوڑنے لگے تھے. پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے. واقعی ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے. دیکھیں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت کا ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ کتنے محبوب تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا یہ جو سودا کیا تھا اللہ تعالیٰ کو واقعی جان مال سب کچھ دیا تھا، انہوں نے عملی ثبوت دیا تھا. تو پلٹ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی قدردانی کی. جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نہ کوئی صرف ضرور بیان کرتے ہیں. اب یہاں کیا کہنا ہے کہ ابراہیم وہ اس لیے اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہتے تھے کہ وہ کیا تھے؟ بڑے نرم دل اور بردبار تھے. تو کیا یہ ابراہیم
علیہ السلام والی صفات ہم میں پائی جاتی ہیں؟ نہیں پائی جاتی، تو ہم نے بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ عرش کا مالک کہے میری یہ اس بندی کے اندر بھی یہ 2 صفات پائی جاتی ہیں۔ اب اور پچھلی آیت میں کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت طلب تھی کہ میرے یہ چچا، انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی تبلیغ میں، تو ان کی یہ تڑپ تھی کہ یہ مسلمان بھی ہو جائیں۔ اب وہ جب مرنے کے قریب تھے، تکلیف میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کیا کہا کہ چچا جان صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کرنے لگو گے؟ حتیٰ کہ اسی حال میں پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ کس حال میں؟ کہ وہ جو ابو جہل اور وہ ان کو ورگلا رہے تھے، وہ انہوں نے پھر کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ کس کے لیے؟ اپنے چچا کے لیے، جس پر اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چکا تھا۔ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ غزوہ تبوک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مشکل وقت میں ساتھ دیا، ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ پیچھے ذکر پڑا تھا نا آپ نے کہ 3 مخلص مسلمان تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بتایا، کوئی عذر بہانے پیش نہیں کیے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ ابھی ان کا معاملہ کیا ہے؟ ملتوی چھوڑا گیا ہے، چاہے تو اللہ معاف کرتے اور چاہے تو ان کو سزا دے۔ یہاں پہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ملتوی چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے ان پر زمین کیا تھی؟ تنگ ہو گئی تھی، یعنی وہ اپنے اس گناہ کے بوجھ سے کیا ایسی تنگی محسوس کر رہے تھے، نادم تھے، اتنے نادم تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا سب کچھ آپ کے پاس ویسا ہی چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر ایسا غم ہوتا ہے، ایسا نگلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ایسے لگتا ہے چاروں طرف سے آپ پر تنگ ہو گئی ہے، یعنی اس قسم کی ان کی حالت تھی۔ تو ہم سوچیں کہ ہم سے جب کبھی غلطی ہوتی ہے، کیا ہماری بھی حالت ایسی ہوتی ہے کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ہم پر تنگ ہو جائے، ہمیں کچھ اچھا نہ لگ رہا ہو سوائے اس بات کے کہ کہیں کسی طرح میری معافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ سچے مومن تھے نا، اس لیے ان کی یہ حالت تھی، جبکہ منافقین ادھر بہانے پیش کر کے خوشی سے جی رہے تھے، لیکن ان کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہے، کسی طرح وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اس گناہ کی بخشش مل جائے۔ تو کب تک ان کا معاملہ ملتوی چھوڑا گیا تھا؟ 50 دن کے بعد، 50 دن تک ان کا معاملہ ملتوی چھوڑا گیا تھا، اور 50 دن تک یہ تڑپتے رہے کہ کسی طرح ان کی معافی ہو جائے۔ یہ 3 صحابہ تھے جن کے کیا نام تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیہ اور ہلال بن امیہ، جو مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوتے تھے۔
اس غزوہ تبوک میں صرف اپنی سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو پائے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو کی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر نہیں پیش کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی، اور ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی توبہ قبول کی گئی تو یہ اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو۔ یہاں تک کہ جب، اور پھر وہی صحابہ جو ان سے بات نہیں کر رہے تھے اللہ نبی کے حکم سے، اور جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو سب دوڑتے ہوئے آ رہے اور ان کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے ناراضگی۔ اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف ہی رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے لیکن اگر انسان سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، بشرط یہ کہ جو دوبارہ سے وہ غلطی نہ کرے، اور موت سے پہلے توبہ کر لے۔ یہ نہیں موت کے آثار شروع ہو گئے اور بندہ کہ ہاں اب میں توبہ کرتا ہوں، تب توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کیا سمجھ میں آیا اس بات سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ و غضب تھا، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نام نیکی لکھ دی گئی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو آپ کے ساتھ مخلصین سچے مومن تھے، انہوں نے یہ جو ساری تکلیفیں برداشت کی، اب یہ جو منافق پیچھے رہ گئے، کیا انہوں نے اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنین سے جو وہ پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے وہ یہ سب تکلیفیں برداشت کی؟ اب ان کے نام تو ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں جہاں وہ چلے، جو اللہ کے راستے میں بھوک پیاس برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، ہر چیز پر ان کے لیے اجر لکھا جائے گا۔ اسی طرح آپ بھی جو اللہ کے راستے میں نکل کر آتے ہیں نا، روزے کی حالت میں پیاس بھی لگتی ہے، پھر بھاگ کر جو آتے ہیں، جو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس دوران جو بھوک پیاس لگی، جو تھکان آپ نے حاصل کی، جو آپ کو تھکاوٹ ہوئی، ان سب کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی لکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ مخلصین ہیں۔ تو اللہ مخلصین کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھا سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔
اب کیا تھا اس جنگ میں جو غزوہ تبوک میں ہوئی تھی سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، عام اعلان تھا کہ سبھی نکلیں۔ اب اس بات سے صحابہ اور زیادہ محتاط ہو گئے، اور جب بھی جہاد کی بات ہوتی تو سبھی اٹھ کھڑے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ضروری نہیں، ہر جہاد ہر جنگ اس نوعیت کی نہیں ہوتی کہ سبھی گھر سے نکل جائیں۔ ہاں یہ جنگ ایسی تھی کہ اس میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ہر جنگ اس نوعیت کی نہیں ہوتی کہ اس میں سبھی نکل جائیں، بلکہ کچھ لوگ پیچھے رہ کر کیا کریں، دین کی خدمت کریں، دین کو پھیلائیں۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، یعنی ایک جماعت نکل کے جائے دوسری جگہ، ہر علاقے کی ایک جماعت نکل کے دین حاصل کرے اور پھر اپنے لوگوں میں آ کر ان کو کیا کرے، دین سکھائے۔ یہ بھی کیا ہے، جہاد ہے، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہر خاندان سے ایک شخص نکلا ہے کس لیے، دین سیکھنے کے لیے، پھر وہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو کیا کرتا ہے، سب کو بتاتا ہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ضروری نہیں سب جہاد کے لیے نکل جائیں، کچھ لوگ اس کام کے لیے بھی نکلیں۔ اسی طرح ضروری نہیں ہر گھر میں سے سارے لوگ دنیا کمانے نکل جائیں، کوئی ایک دین کمانے بھی نکلے نا، تاکہ وہ واپس لوٹ کر اپنے گھر والوں کو دین بتائے، ان کو ڈرائے، اللہ کے احکامات بتائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلے، سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے کیا ہے، پورا حج ادا کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ کس شخص کے لیے؟ جو صبح کے وقت اپنے گھر سے کس نیت سے نکلتا ہے، دین سیکھے یا پھر سکھانے، دونوں میں سے کسی ایک کام کے لیے نکلتا ہے، سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے۔ جیسے آپ صبح صبح نکل کر آتے ہیں اپنے گھروں سے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ اب جب آیا کریں نا، کبھی تنگی آنے لگے، کبھی تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو یہ پچھلی آیات کو بھی ذہن میں رکھے گا جو آپ نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو انہوں نے اس راستے میں بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، جو انہوں نے تھکاوٹ برداشت کی، ان کی ایک ایک چیز پر ان کے لیے کیا لکھا جا رہا ہوتا ہے، اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں بیٹھنے میں جو آپ کی کمر دکھی، ٹانگیں دکھی، ان سب پر کیا لکھا جا رہا ہے، اجر۔ تو اپنے آپ کو پھر یہ باتیں یاد کروایا کریں تاکہ کیا ہو، آپ کے لیے نکلنا بیٹھنا سب کچھ آسان ہو، اجر کی امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر کیا کہ جو کوئی صبح اس نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ سیکھے یا پھر سکھائے کیا، دین، تو اس کے لیے کیا ہے، پورا حج۔ حج کرنا آسان نہیں ہے، جتنے پیسے لگتے ہیں اس سے ڈبل مشقت ہے، اس سے کئی گنا مشقت ہے، اور پھر اتنے سے کام سے کیا ہے، پورا حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ڈیلی آپ کیا کماتے ہیں، اگر بشرط یہ کہ خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں تو ڈیلی آپ کو کیا ملتا ہے، ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو۔ اور پھر جن کو یہ فائدے پتہ چل جائیں، پہلے تو آپ کو یہ فائدے نہیں پتہ تھے نا، اب آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلنے لگ رہے ہیں، تو جن لوگوں کو یہ پتہ چل جائیں ہو سکتا ہے کہ پھر وہ چھوڑیں اس کام کو یا اس کام سے دور ہوں۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا، یعنی تنزیہ کہتے تھے، کیا ہوا، پہلی کہانیاں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، وہی قصے بار دوبارہ بھی ریپیٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس صورت سے کیا ہوا، کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، کس کو فائدہ ہو گیا۔ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت سے ان کے ایمان کو زیادہ کیا، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی وہ ہر آیت پڑھتے جاتے ہیں، ہر صورت پڑھتے جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ہر صورت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور منافقین کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتی، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، اس سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، کیا فائدہ ہو گیا، وہی بات ہے جو پیچھے کی گئی تھی۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ قرآن کی ایک ایک آیت اس کے ایمان میں اچھا لگتا ہے، اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا تعلق مزید اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی منافقین، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ تو جس کے دل کے اندر گندگی ہوتی ہے اس کی مزید گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھ جائے، اور جس کا دل صاف ہوتا ہے
تو پھر اس کے کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنس جاتے ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں نا، وہ کس لیے آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ واپس اپنی طرف پلٹانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ معافی مانگ لے اور میری طرف پلٹ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، نہ ہی اس سے کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جن سے ہیں، جن کو تمہاری تکلیف کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہے، یعنی تمہارے فائدے کے، اور ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور کیا ہے؟ مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتائی کہ ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا بڑا انعام کیا کہ اتنا ایسا پیغمبر تمہیں عطا کیا کہ جو تمہارے فائدے کا سوچتا ہے اور تمہارے ساتھ بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود کہ آپ اپنی انتھک ان پر محنت کریں، اس کے باوجود اگر وہ روگردانی کریں، منہ موڑ لیں، مان کر نہ دیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گی، یہ جو لقد سے لے کے عرش العظیم تک یہ دو آیتیں ہیں، یہ ہر نماز کے بعد اگر 5 دفعہ پڑھیں تو وہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام آپ کا اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح و شام جو 7 مرتبہ یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی کبھی بھی کسی مشکل میں ہوں یا لوگوں کا خوف ہو یا کسی بھی طرح، ہاں صبح اور شام، ویسے میں نے ہر نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھا ہے۔ تو جی اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ یونس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب
في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں. کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیں اور جو ایمان لے آئیں ان کو یہ خوشخبری سنائیں کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا. کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے. بلا شبہ رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے. بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. یعنی اسلامی کیلنڈر ہمارا کس پر بیس کرتا ہے؟ چاند ہی پر بیس کرتا ہے. ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنے مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے. کون؟ چاند. یہ ٹوٹل کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ 28. یہ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی. اگر ایک دن بھی چاند اپنی مرضی کرے اور اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کرے تو ہمارا سارا حساب دھرم بھرم ہو جائے نا، سارا نظام. کیونکہ چاند پہ ہی ہمارا سارا کیلنڈر بیس کرتا ہے نا. اسلامک کیلنڈر یہی ہے، اسی سے ہماری عبادات شروع ہوتی ہیں، اسی پر ختم ہوتی ہیں. اسی سے آپ رمضان شروع کرتے ہیں، اسی پر ختم کرتے ہیں، اسی کے مطابق آپ حج کرتے ہیں، اسی کے مطابق آپ اپنی عیدیں کرتے ہیں. پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے پھر بتدریج بڑا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ 14ویں شب تک پورا مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر واپس سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخر میں 1-2 راتیں چھپا رہتا ہے اور پھر حلال بن کر طلوع ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ یہاں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے یہ جاندار جتنے بھی پیدا بھی کیے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی. ہر چیز کا مقصد ہے. پھر انسان تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فائدے والا بنا کر پیدا کیا، بے فائدہ کسی چیز کو نہیں پیدا کیا، تو انسان کو کیا بے فائدہ پیدا کیا؟ انسان کو بھی مقصد دے کر بھیجا. وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں. بلا شبہ رات اور دن کو کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے ان سب نے ان لوگوں کے واسطے بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں.
ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے وہ دنیاوی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں، اسی پر مطمئن ہیں، اسی پر خوش ہیں، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، اسی میں دل لگا بیٹھے ہیں جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ کہ ہم تو ایسے نہیں کہ دنیاوی زندگی میں ہی کی زندگی کی نعمتوں پہ ہی راضی ہو گئے ہیں، آخرت کی کوئی تمنا ہی نہیں، آخرت کا کوئی شوق ہی نہیں، اور پھر اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، ایسا جی لگا بیٹھے ہیں کہ جیسے کبھی اس کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں شکوہ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی کو تو بھولے بیٹھے ہیں لیکن دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں، راضی ہیں، خوش ہیں، انہی نعمتوں میں ہمیشہ جی لگا بیٹھے ہیں جیسے ان کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے نا کہ دنیا میں اتنا مگن ہے اپنے گھر میں، اپنی نعمتوں میں، کہ اسی میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہمارے حالات کو دیکھ کر، ہمارے نظام کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم نے کبھی یہ دنیا چھوڑنی بھی ہے۔ جس طرح ہم دنیا کی تیاری کرتے ہیں اور جس طرح ہم نے اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ہمیں لگتا ہی نہیں، ہم اتنے سالوں کی پہلے ہی پلاننگ کر لیتے ہیں اور وہ سال پتہ نہیں ہم نے دیکھنے ہماری قسمت میں لکھے ہیں کہ نہیں لکھے۔ تو صحابہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں کھوئے رہتے تھے، اور ہم کبھی آخرت کا سوچتے ہی نہیں، سوچتے بھی ہیں تو بہت کم۔ سوچیں دن میں کتنی بار اپنی موت یاد آتی ہے، دن میں کتنی بار اپنی قبر والا گھر یاد آتا ہے، دن میں کتنی بار اپنی آخرت کا انجام یاد آتا ہے، کتنی بار یاد آتا ہے کہ وہاں میرا کون سا گھر ہوگا، کون سا گھر میں یہاں پہ تیار کر رہی ہوں۔ یہاں پہ رہتے ہوئے پاکستان کے گھر تیار کرواتے ہیں نا، اور پھر یہاں پہ بھی اپنے گھر تعمیر کرواتے ہیں۔ تو سوچیں جب، اور پھر وہاں پہ کیوں تعمیر کرواتے ہیں؟ جائیں تو مشکل نہ ہو رہنے کے لیے۔ تو جہاں جانا ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں کہ وہ والا گھر تعمیر کروا لیا جہاں مجھے رہنا ہی رہنا ہے، کوئی آپشن ہی نہیں، اور ایسا فیوچر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ بار بار قرآن میں کہتے ہیں وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ والی، یہ تو پھر ختم ہو جائے گی، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو وہاں کے لیے کون سا گھر تیار کروایا؟ یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ کن کا؟ جو دنیا میں ہی کھوئے رہ گئے اور آخرت کی فکر ہی نہ کی۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، یعنی جنت تک، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی، کن کے منہ سے؟ ان جنتیوں کے منہ سے، جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم۔ جیسے دنیا میں جس سے ملتے تھے کیا کرتے تھے؟ مسکرا کر سلام کرتے تھے، وہاں بھی باہم ایک دوسرے کو ملیں گے، دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ السلام علیکم، سلام کہیں گے۔ اور اسی طرح فرشتے بھی جب ان سے ملیں گے تو وہ بھی ان کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ اور ان کی آخری بات یہ ہوگی، آخری بات کون سی ہوگی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ دنیا میں بھی کوئی نعمت ملتی تھی فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اسی طرح جنت بھی جب مل جائے گی تو اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیں گے، جیسے دنیا میں اللہ ہی کی ہم بیان کرتے تھے، اللہ ہی کو سارا کریڈٹ دیتے تھے اپنی خوشی کا، یہاں بھی پہنچ کر سارا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ اللہ ہی کو دیں گے۔ تو مومن کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ پیچھے بھی پڑھا نا آج ہم نے کہ راضی، اللہ سے راضی رہنا۔ مومن ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے ہر نعمت کے ملنے پر۔ تو جنت میں کے ملنے پر بھی وہ فوراً کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو جو دنیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوگا وہی تو پھر جنت میں جائے گا نا، اور پھر وہی وہاں جا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا ہے جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ
کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا ہے. سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے رہیں. اب یہاں پہ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ یعنی وہ لوگ جو اپنے لیے نقصان مانگتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں. جیسے کوئی تکلیف آئی، کوئی آزمائش آئی، اپنے لیے بد دعائیں کرنا شروع، اس سے اچھا تو اللہ موت ہی دے دے. یا اولاد کے لیے بد دعائیں کرنا غصے میں، یا کسی اپنے پیارے کے غصے میں بد دعائیں دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ان کی یہ بد دعائیں بھی ویسے ہی جلدی سن لے جیسے دعائیں سنتا ہے تو پھر یہ تو برباد ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اب یہاں پہ اللہ رب العزت شکوہ کر رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، پھر لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں کسے پکار رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا پکار رہا ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں ہے؟ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ سے وہی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہی کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچتی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. یعنی ایسا تعلق ہو جاتا ہے مجھ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے کبھی میرا اور اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، کوئی ریلیشن ہی نہیں تھا، کوئی دوستی والا تعلق ہی نہیں تھا، کوئی محبت والا تعلق ہی نہیں تھا. ایسے مجھے بھول جاتا ہے. کرتے ہیں نا ہم ایسے؟ جب تکلیف ہوتی ہے پھر ہاتھ سے تسبیح نہیں جاتی، پھر سجدے پہ سجدے ہوتے ہیں، پھر سوئے بھی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ جی یہ کیا ہو گیا، اللہ جی اس کو ٹھیک کر دیں. اور جب وہ مشکل دور ہوگی پھر اللہ کا نام ہی زبان پر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کر رہے ہیں کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتا ہے، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی جانتا ہی نہیں تھا مجھے. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوش نما بنا دیا گیا ہے. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے. آپ سے یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں ان کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ کہتے تھے نا آپ سے ہم خود ہی گھڑ لاتے ہیں، تو کہتے اگر میں نے خود ہی گھڑنا ہوتا تو میں اتنے سال جو تم میں اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو جو اتنے سال تم میں عمر گزاری ہے تبھی نہ گھڑ لیتا. سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے. یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا. اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی.
آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے۔ تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی جس رب نے نعمتیں دی ان نعمتوں کو اسی کے راستے کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں، اسی کے راستے کے خلاف چالیں چلنے لگتے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھیرے ہم۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں کافروں کا ذکر کرتا ہے کہ ویسے تو اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، لیکن اگر سمندر میں گھیر لیے جائیں اور پتہ چلے کہ اب یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں، چاروں طرف سے کیا ہے، طوفان ہے، پانی میں گھیر لیے گئے ہیں، تو کیا کرتے ہیں اس وقت خالص کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو کر بھاگے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو۔ آج کیا کرو؟ اب یہاں پھنس گئے ہو تو کس سے دعا کرو؟ یہاں پہ تمہارے بت نہیں کام آئیں گے، یہاں پہ کون کام آئے گا؟ یہاں پہ اللہ کام آئے گا۔ یہاں اللہ واحد سے ہی دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک ہی اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ایک اللہ ہے نا، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جن سے ہم جنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے زندہ بچ گیا نا تو پھر میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور کیا کروں گا؟ اسلام قبول کر لوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب وہاں سے وہ نکل آئے تو پھر انہوں نے جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تو کتنی حیرت کی بات ہے نا، دیکھیں جب سمندر میں پھنستے تھے تو کہتے تھے یہاں سے اللہ واحد کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، اور باہر کہتے تھے کہ اپنے بتوں سے مانگتے تھے، پھر بھی سمجھتے نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، پھر واپس پلٹ جاتے ہیں انہیں بتوں کی طرف۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں نکال دیں، ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، لیکن جیسے ہی نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر سرکشی میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے نا، جب کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نکال دے، میں تیری شکر گزار بندی بن جاؤں گی، میں تیری اطاعت گزار بن جاؤں گی، اس کے بعد میں کہیں نافرمانی نہیں کروں گی۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کرتے ہیں پھر وہی سرکشی، پھر وہی گناہ، پھر وہی زندگی گناہوں بھری۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی رویے کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اب یہاں پہ دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں
خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہوگی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم یعنی عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں آپ غور و فکر اللہ کی آیات پہ؟ سلسلہ یاد آ گیا پاکستان کا۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے۔ کیا مثال آپ کو سمجھ آئی ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کہا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں صاف نشانیاں، صاف بیان ہے کہ اللہ دنیا میں انسان کو دکھاتے بھی ہیں، پتہ بھی چلتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، جیسے یہ موضوعی اور ترکی میں جو زلزلہ آیا، پاکستان میں جو آپ کی اتنی تباہیاں ہوتی ہیں، یہ اسی کی نشاندہی ہے نا، میں دنیا میں بھی دکھاتا ہوں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے چلے جا رہے ہو اور جس کو سجاتے چلے جا رہے ہو، اور سجانے کے بعد کیا ہے، تمہیں یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے۔ اکثر آپ نے اپنی زندگی میں بھی بہت سے ایسے واقعے سنے ہوں گے کہ ایک انسان جس نے ساری زندگی لگا دی اپنی دنیا بنانے کے لیے، جب دنیا بنا لی اپنے حساب سے، جو اس نے ٹارگٹ رکھا تھا اس کو اچیو کر لیا، تو رہنا ہی اس گھر میں نصیب نہیں ہوا۔ گھر تیار ہو گئے، گاڑی بنگلے سب تیار، لیکن اب تیاری کیا تھی؟ آگے کے گھر کی تھی۔ آ گیا موت کا فرشتہ لینے اس گھر کے لیے جس کی تیاری نہیں تھی، وہ سب سجا سجایا سب برباد، سب ختم۔ اور دنیا کی حقیقت بھی یہی، اللہ تعالیٰ کی جو سجی سجائی نظر آ رہی ہیں، جسے تم اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہو، اس کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ اچانک اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئے، کوئی عذاب آئے تو وہ سب درہم بھرم ہو جائیں۔ اب جیسے امریکہ میں وہ آگ لگی، جی بالکل، اور سب سے زیادہ کرتے سب کچھ تباہ ہو گیا نا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اپنی دنیا تباہ ہوتے۔ ایسے بعض اوقات زلزلے کی صورت میں، بعض اوقات سیلاب کی صورت میں، بہت سی ایسی مثالیں ہمارے سامنے۔ دوسری طرف برف باری ہو رہی تھی، ایک طرف برف سے تباہی ہو رہی ہے، دوسری طرف آگ سے یہ دونوں دکھا رہے تھے۔ بالکل، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہ نا دنیا صرف اتنی سی ہے، یہ ہے اس کی اصل حقیقت، جس کے لیے تم لوگوں کے حق مار دیتے ہو، جس کے لیے تم اللہ کی نافرمانیاں کر دیتے ہو، جس کے لیے تم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہو۔ یہ دنیا کی حیثیت تو صرف اتنی سی ہے کہ جس کو تم سجانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہو، اس سجا کر، اب دیکھیں نا انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے، اچھا گھر بنا لے، پھر اس کے بعد اس کا ہوتا ہے اچھا اب اچھی گاڑی لے لے، پھر ہوتا ہے اچھا اب اتنا اپنے بچوں کے لیے جمع کر لے، اسی دھن میں وہ لگا رہتا ہے، اور جب وہ سب کچھ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے اب سکون سے بیٹھوں گا، اب ان نعمتوں کا مزہ لوں گا، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ اب ان نعمتوں کا مزہ لوں گا، تب آگے کیا وقت آ جاتا ہے، بیماری شروع ہو جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ مرنے والے کی کبھی دیکھا آپ نے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو جینا تھا، ابھی تو فارغ ہوا تھا دنیا کما کر، ابھی تو اس کو حاصل کر کے فارغ ہوا تھا، اور جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو وہ ایک پہلے بھی اکثر میں نے شاید یہ قصہ سنایا ہوا ہے، آپ کو پھر آج سے سنا دیتی ہوں۔ جو وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک روز کہا کہ کسی بے وقوف کو لاؤ نا، تھوڑا شغل میلہ لگائیں، وہ ایسی باتیں کرے اور ہم اس سے مطلب ماحول اچھا ہو، ہنسی مذاق کا ماحول بنے۔ اب اس بادشاہ نے اس کو بلا لیا، ایک بے وقوف آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے، بادشاہ خوش ہوتا ہے، سارے درباری بھی ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور سب کھیل تماشا ہوا۔ اور پھر جب وہ جانے لگا تو بادشاہ نے اس کو بہت سے جواہرات دیے، بہت سے انعامات دیے کہ آج تم نے ہماری دل لگی کا بہت سا سامان دیا، ہمیں خوش کیا۔ اب جب وہ چلا جاتا ہے کچھ عرصے بعد، بادشاہ بہت بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا، اور پھر وہ کہتا ہے بادشاہ میرے سے بہت خوش ہوا تھا، مجھے تو اور اتنا کچھ دیا بھی تھا، مجھے بادشاہ کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے، اس کا حال معلوم کرنے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، کیسے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے کیسا ہو سکتا ہوں، اب تو بس اگلی گھر کی تیاری ہے، مطلب اس کا یہ تھا کہ اب تو آخرت کی تیاری ہے۔ وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ سب مال و دولت، اتنے جواہرات چھوڑ کے، یہ عالی شان بنگلہ چھوڑ کر، اتنے نوکر چاکر آپ کے آگے پیچھے، یہ سب کچھ چھوڑ کر، مطلب وہ حیران ہوا نا کہ یہ بے وقوف تھا بیچارہ، نادان تھا، وہ اسی نادانی میں باتیں کرنے لگا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟
تو اچھا پھر آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے آپ نے تیاری کی ہے، وہاں بھی ایسا ہی محل بنوایا ہے، وہاں بھی ایسے ہی نوکر چاکر آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، وہاں بھی اتنے سونے جواہرات آپ کے پاس ہوں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ کہنے لگا کہ بے وقوف یہ نہیں، بے وقوف تو میں تھا، وہ تو بے وقوف نہیں، کہ وہ واقعی صحیح بات کی نا اس نے، کہ جہاں ہم نے جانا ہے، اب آپ جہاں کہہ رہے ہیں میں جانے والا ہوں، وہاں کے لیے آپ نے یہ سب تیار کروایا، تو ہمیں بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ جہاں ہم نے جانا ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس گھر کو کتنا سجایا ہے۔ یہ والے گھروں کو تو ہم بہت سجاتے ہیں نا، یہاں یہ پودا لگا دیں، یہاں یہ پودا، یہ گارڈن ایسے بنا لیں، یہ ایسے سجا دیں، یہ والے کرٹنز ہوں، ایسا بیڈ روم ہو، ایسی بیڈ شیٹ ہو، وہاں کیسا بستر ہو، وہ ہم سوچتے ہی نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو پیچھے شکوہ کریں کہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے، آخرت کا سوچتے نہیں، اسی پہ راضی ہو گئے، اس حقیر فائدوں پہ خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پڑھی نا ویڈیو دیکھی کلپ کے، اس میں یہی بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو جب بھی آپ کچھ پڑھو، کوئی تیسرا کلمہ پڑھو، استغفار کچھ بھی پڑھو، تو اپنے دماغ میں سوچو کہ یہ میں نے اپنے قبر میں اپنا ایک کارنر کوئی سجا لیا ہے، اس چیز سے میں نے یہ اپنے مائنڈ میں بنا لیا کہ ہاں میں نے اپنی قبر کی یہ چیز زینت بنائی ہے، اس میں یہ یہاں پہ یہ ہوگا، ہوں گے اس طرح، اس کے پھول بن کے آئیں گے ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن دیتے ہیں آپ ایک زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن دل سے کہتے ہیں۔ آپ کا ایک درخت لگ جاتا ہے آپ کے جنت کے گھر میں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک درخت لگ گیا، آپ کہتے ہیں الحمدللہ ایک درخت لگ گیا۔ جتنی بار اللہ کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کا وہ گھر سجتا چلا جاتا ہے، وہاں درخت لگتے چلے جاتے ہیں، وہاں رونقیں لگتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے نیک اعمال ہیں وہاں ہمارے گھر کو سجاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، تم دنیا کی طرف ہی بھاگتے چلے جاتے ہو۔ اللہ تو تمہیں ہمیشگی کے گھر کی دعوت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور کس کو چاہتا ہے، جو خود چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، اور ان کو ذلت چھائے ہوئے ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کی پرت کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یعنی اتنے سیاہ ہوں گے اس روز بدکاروں کے چہرے، گناہ گاروں کے چہرے۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ اور آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، مانتے تو تھے کہ یہ سب کام اللہ کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر بھی اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے اس اللہ سے، کیوں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ سو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر اللہ کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، یعنی مرنے کے بعد۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو تم معبود مانتے ہو بتاؤ وہ کیا پیدا کر سکتے ہیں پہلی بار بھی اور دوبارہ بھی؟
آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یعنی جو کسی نے کہہ دیا یا جس کے دل میں گمان آیا اسی گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ آج ہماری بھی اکثریت جو ہے وہ گمانوں کے پیچھے ہی چل رہی ہے، حقیقی علم سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب احکام ضرور یہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ۔ اگر میں نے گھڑ لیا ہے تم بھی گھڑ کر ایک صورت اس جیسی لا کر دکھا دو، اور جن کو غیر اللہ کو بلا سکتے ہو اپنے پاس بلا لو اس کام کی مدد کے لیے اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے اور نہیں آئی ان کے سامنے اس کی حقیقت۔ جو لوگ اس سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بہت سی قوموں کا بتایا کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیسا انجام ہوا تھا، پھر بھی یہ جو ہے نصیحت نہیں پکڑتے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میری عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو کچھ سمجھ ہی نہ ہو؟ یعنی بیٹھتے ایسے ہیں جیسے بڑے سننے والے ہیں، بڑے دھیان دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، یعنی ایسے جیسے دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یعنی بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے، دیکھتے تو ہیں لیکن جو دکھانا مقصود ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور دکھانے کا جو پرپس ہے، جو مقصد ہے، آپ وہی چیز نہ دیکھ سکیں، وہی نہ دیکھیں۔ تو یہاں پہ یہی طرز عمل ان کا بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھ تو رہے ہیں لیکن بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، سن تو رہے ہیں لیکن اندر دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ تو آپ ایسے بہرے اور اندھوں کو کیسے سنا سکتے ہیں، کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے گناہوں کی بدولت اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھی گھڑی ہی رہے ہوں گے۔ اتنی دنیا میں زندگی گزار کے آئے، لیکن اس دن ان کو محشر میں کیسا لگے گا؟ جیسے ایک آدھ دن یا ایک آدھ گھڑی ہی گزار کے آئے ہیں۔ جس کے لیے سوچتے ہیں، جس کے لیے ایسی پلاننگ کرتے ہیں جیسے ہمیشہ یہیں رہنا، اس روز لگے گا کہ بس اتنا سا وقت گزار کے آئے ہیں۔ اور آپس میں کیونکہ وہ دن اتنا سخت ترین دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن اللہ کے ہاں ہوتا ہے، تو وہ قیامت کا دن اتنا بڑا اور اتنا سخت ہوگا کہ ایسا لگے گا دنیا میں تو اتنی سی گھڑی ہی ٹھہرے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہیں، اور اتنی سی گھڑی کے لیے جو وہاں جا کے لگے گی، اتنی سی گھڑی اس کے لیے کتنی زیادتیاں کی ہوں گی، کتنی اللہ کے حق میں کمی کی ہوگی، کتنے لوگوں کے حقوق میں کمی کی ہوگی۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور ہدایت پانے والے نہ تھے، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب
ان کا وہ رسول آ چکتا ہے، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر کہتے ہو قیامت آ جائے گی، تمہارا یہ انجام ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا، تو لے کر آؤ، دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے یہ پوچھتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں، یعنی جب عذاب کا وقت یا قیامت کا وقت آ جائے گا پھر نہ ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے، جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہی ہے۔ اسی طرح موت کا بھی نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتی ہے نہ ایک گھڑی آگے، جو وقت معین لکھا گیا ہے وہی ہوگا۔ آپ فرما دیجئے یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ عذاب بھی کوئی جلدی مانگنے والی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے، تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اور تب ماننا تو ویسے ہی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملا ہے، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے، یعنی ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایسا ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں ہر انسان کی قیامت تو اسی وقت آ جاتی ہے نا جب اس کی موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دیکھ کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھے تو پیشمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نے شرک کیا، اگر ان کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھی بھر جائے اور وہ ساری زمین یعنی اتنا بھی دے کر اللہ سے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے عذاب کے بدلے، تو اس روز نہیں، اول تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر دے بھی دیا جائے ہو بھی اور وہ دے کر بھی اپنی جان چھڑانا چاہیں تو نہیں چھڑا سکیں گے اللہ کے عذاب سے اس دن اپنے آپ کو۔ اگر چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے، جب تک زندگی نے مہلت دی ہے وقت ہے، یہاں رہ کر دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اس آگ سے چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں جگہ انسان کا مقام بنایا، جنت میں بھی اس کا گھر بنایا اور جہنم میں بھی۔ اب وہ نیک عمل کرے گا تو اپنے جنت والے گھر میں چلا جائے گا، برے عمل کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمان میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ وہ کون سی چیز؟ موعظہ یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسی چیز تمہارے پاس آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت والی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کتنے فائدے ہیں اس کتاب کے؟ اس کتاب میں کیا ہے؟ شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی بھی اور روحانی بیماریوں کی بھی، اور خاص کر دلوں میں جو روگ ہے اللہ تعالیٰ کے دلوں میں کون سے اور پھر اللہ تعالیٰ بالکل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رہنمائی ہے، یعنی ہر معاملے میں اس کتاب سے تمہاری رہنمائی کی گئی ہے۔ اور ہم ہر معاملے کے لیے دیکھیں دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، دوسری کتابوں کی طرف، دوسرے لوگوں کی طرف، لیکن جس میں رہنمائی ہے اس کو کھول کر دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تمہارے لیے ہر معاملے میں رہنمائی ہے، اس کو کھول کے تو دیکھو۔ دیکھیں اب تک آپ نے جتنا قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے۔ اور پھر خاص بات دیکھیں، غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دلوں میں جو روگ ہے نا ان کے لیے بھی اس میں شفا ہے۔ دلوں میں کون سے روگ ہوتے ہیں؟ دکھ ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، فلاں نے مجھے ایسے کہہ دیا، فلاں نے مجھے ایسے کہہ دیا، فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں مجھے دیکھ نہیں سکتا،
اور بہت سے غم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو ان سب غموں کو ہیل کرنے والی ہے، ان سب روگوں کو دور کرنے والی ہے۔ اسی طرح دل میں کیا ہوتا ہے، بغض، کینہ، حسد، ان سب سے بھی آپ کو دل کو کیا کرتی ہے یہ کتاب آہستہ آہستہ پاک کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے دل کو بالکل صاف شفاف بنا دیتی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر اس دل میں یہ سارا گند نکل جاتا ہے اور یہاں کون رہنے لگتا ہے؟ اللہ رہنے لگتا ہے، اللہ کی یاد رہنے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ایک عورت آپ کا علاج کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے علاج کرو کیونکہ اس میں کیا ہے؟ شفا ہے، خصوصی طور پر سورۃ الفاتحہ میں بڑی شفا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ کون سا انعام اور رحمت؟ یہ کتاب، یہ قرآن، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ کون جمع کر رہے ہیں؟ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ پیچھے دنیا کا ذکر آیا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں اس سے کئی درجے بہتر ہے اس قرآن کو جمع کرنا۔ کچھ لوگ اپنے دلوں میں قرآن کی آیات کو جمع کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو آپ یہ جمع کر رہے ہو نا، جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہو، اس کے لیے وقت دے رہے ہو، تو اس پر آپ کو چاہیے کہ آپ خوشی مناؤ۔ یہ خوشی منا، جیسے چند پیسے کما لیتے ہیں، کوئی اچھی جاب مل جائے اور آپ کا یہاں بزنس اچھا سیٹل ہو جائے، آپ خوشی مناتے ہیں نا، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اصل خوشی ہے جس کو سیلیبریٹ کرو، اس پر چاہیے کہ تمہیں خوشی مناؤ۔ اب بہت سے لوگ ہیں اس وقت فضل جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی کہتے ہیں کہ فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا اس آیت میں۔ بالکل، اور جیسے پیچھے قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس سے لنک کرتے ہوئے یہ قرآن ہی کی بات، اور قرآن ظاہری سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فضل ہم تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں، جس کو دوسرے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ زیورات جمع کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے بینک بیلنس جمع کرنے کا، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے پراپرٹیز بنانے کا، کچھ خوش قسمت لوگوں کو شوق ہوتا ہے بکس اکٹھی کرنے کا، کچھ لوگ قرآن کی آیات کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنا وقت اس میں لگاتے ہیں۔ وقت ہے نا، کچھ لوگ کسی چیز میں خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی چیز میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس میں خرچ کر رہے ہیں ان کو خوشی منانی چاہیے کہ وہ بڑا فائدے کا سودا کر رہے ہیں، اور وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس سے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے اچھا ہم نے اس کے لیے وقت نکال لیا تو شاید دنیا میں تھوڑے پیچھے رہ جائیں گے، وہی 2 گھنٹے کام پر جاتے تو چند پیسے آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب سے بہتر ہے یہ چیز۔ تو اس میں کبھی اپنے نادم نہ ہونا یا کبھی اپنے آپ کو گھاٹے میں نہ سمجھنا، بلکہ اس کو بھی ویسے ہی سیلیبریٹ کرو، بلکہ اسی پہ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نعمت سے، اس دولت سے نوازا ہے۔ وہ دولت کون سی؟ قرآن کی دولت۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افترا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ اور آپ کسی بھی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے، اور جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر یہ سب کتاب مبین میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے، جب تم نماز پڑھ رہے ہو، جب تم قرآن پڑھ رہے ہو، جب تم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہو اور نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ ہر وقت تمہارا رب تمہیں واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور کیا دیکھ رہا ہے؟ کتنی محبت سے بیٹھا ہے میرا بندہ میرے کلام کو سننے کے لیے، یا کتنی محبت سے میرے کلام کو پڑھ رہا ہے، یا کتنی محبت سے نماز کے لیے آیا، یا نماز کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، پھر دنیا میں بھی ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. لوگ ان کو کتنا بھی ڈرائیں، وہ کیا کہتے ہیں، حسبی اللہ، ہمارے لیے کون کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور کیونکہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی اتنا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے جو میرے پاس سہارا ہے وہ تو سب سے بڑا سہارا ہے، وہ سب قوتوں کا مالک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے. یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں. اور جو کچھ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں. وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہوتے کہ اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تمہارے آرام کا ذریعہ، تاکہ میرے بندے سکون سے اس میں آرام کر سکیں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں اپنے کام کاج کر سکیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کسی کا محتاج نہیں، اس کو اولاد کی کیا ضرورت، جو خود سب کچھ پیدا کرنے والا ہے. تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ہی ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے. دنیا کی تھوڑی سی عیشیاں کر لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آخرت میں ہمیشگی کا عذاب ہے. اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو کس پر بھروسہ ہے؟ اللہ ہی پر بھروسہ ہے. تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے. پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا. میرا معاوضہ تو صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کی ذمہ ہے. اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں سے رہوں. سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کے جانشین بنایا. یعنی جو مسلمان ہوئے تھے، جو ایمان لے آئے تھے، ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. اللہ تعالیٰ کہنے دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو پھر ان کا کیسا انجام ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب ایک دفعہ انکار کر دیا پھر ایسا نہ ہوا کہ وہ دوبارہ مان جاتے اپنی غلطی کا احساس کر کے. کیونکہ اپنی اکڑ کی وجہ سے انہوں نے پھر اس کو دوبارہ تسلیم نہیں کیا. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ کیا ہے، یہ تو سری جادو ہے. یعنی جب دلیل پہنچی تو کیا کہنے لگے؟ یہ تو سری جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے.
وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے؟ یعنی تم اس لیے یہ سب کر رہے ہو تاکہ بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہو، جو ہماری بادشاہت ہے وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہو، جو شان و شوکت ہمیں حاصل ہے اس کو خود لینا چاہتے ہو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے، اللہ ایسے فسادیوں کو کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرموں کو کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ہی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور واقعے میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جایا کرتا تھا۔ 81 اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اگر ہم بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں تو ہر طرح کے حالات میں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ یعنی اب کیا کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے اب یہ نہیں ہے کہ عبادت معاف ہو جائے گی، کیا کرو؟ گھروں کو باہر نہیں نکلا جا رہا، گھروں کو ہی بنا لو، کیا مسجد بنا لو۔ تو مشکل حالات میں گھروں کو بھی مسجد بنایا جا سکتا ہے، جیسے گھروں میں باقاعدہ طور پر اسی طرح مرد حضرات، جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ مل کر ایک جگہ کھڑے ہو کر مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں گھروں کو مسجد بنا لو، گھروں میں بھی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے نا، کوئی ایسا کارنر، کوئی ایسا کمرہ، جیسے ہم بناتے ہیں نا، ڈرائنگ روم ہوتے ہیں، بیڈ رومز ہوتے ہیں، ڈائننگ رومز ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی ایک چھوٹا سا کمرہ، کوئی ایک مسجد بھی ہونا چاہیے نا، پریئر روم بھی، پریئر روم بھی ہونا چاہیے نا گھر کے اندر، جو ایک پتہ چلے کہ یہ ہماری چھوٹی سی مسجد ہے، یہ نماز کی جگہ ہے، یہ پریئر روم ہے، جہاں پر آپ بیٹھ کر سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کرے، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ انتہا کوشش کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے یہ بد دعا کی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو، تیرے بعد ہیں یعنی اپنے بعد آنے والوں کے لیے کیا بنے؟ نشان عبرت بنے، جو آج تک نشان عبرت ہے۔ آج لوگ دیکھنے تو جاتے ہیں اس کو بڑے شوق سے، لیکن نصیحت نہیں پکڑتے کہ اس کا ایسا انجام کیوں ہوا۔ نہ زمین نے اس کو قبول کیا، سمندر نے بھی باہر لا کر اس کی لاش پھینک دی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے اس کو نشان عبرت بنایا، اس لیے آج تک اس کی لاش یوں ہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کے طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے، یعنی عذاب دیکھنے کے بعد کسی کا ایمان لانا کبھی کسی کو فائدہ نہیں دیا سوائے یونس کی قوم کے، کیونکہ ان کی توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو یہ سب اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو بھی لے کر کھلے میدان میں نکل آئے اور اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کے ساتھ رو کر معافی مانگنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو پھر معاف کر دیا۔ تو یہاں پہ یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع دیتا، اس کو فائدہ دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمہارے روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہین ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ گندگی سے مراد کیا ہے؟ عذاب، کفر۔ بے عقل لوگ یعنی عقل رکھنے کے باوجود ویسے تو اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر صاف انکار کر دیتے ہیں، تب ان کی عقل ہی کام نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بے عقل لوگوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گندگی ڈال دیتے ہیں، یعنی عذاب کی گندگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح دیکھیں یہاں پہ اس پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا کہ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کوئی ایمان لاتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوشش اور طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ایمان پہ کرے اور زندگی میں بھی ایمان کی حالت میں رکھے، اور مزید ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہی فرمائے اور ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے۔ وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے، کیا وہ بھی ایسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے؟ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے معبودوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اور اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کر لینا، کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो बजुज उसके कोई और इसको दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुमको कोई चीज़ पहुंचाना चाहे तो इसके फ़ज़ल को कोई तुमसे हटाने वाला नहीं है। वो अपना फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे, और वो बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है, कोई उससे सवाल करने वाला नहीं, और वो हिकमतों का मालिक है। वो जानता है वो जिस पर चाहे अपना फ़ज़ल निछावर करे। तो इसलिए अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल का सवाल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही फ़ज़ल अता करने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही रोकने वाला है। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं कि जो आपको आपकी जो वो डिमांड है उसको पूरा कर सके, अगर अल्लाह का इज़्न नहीं हुआ तो अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत महबूब है जो हर चीज़ किससे मांगता है, अपने रब से ही मांगता है, क्योंकि वो जानता है, अल्लाह ताला को पता होता है कि ये जानता है कि मेरे रब के सिवा कोई देने वाला नहीं है। सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए आपको कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर मेरे रब का इज़्न नहीं होगा तो वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। ऐसे ही ना, जब कोई मरने वाला होता है, कोई दुनिया से जाने वाला होता है, हम अपनी आँखों से अपने प्यारों को जाता देख रहे होते हैं, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। अपनी अनथक कोशिश के बावजूद, पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद आप अपने प्यारे को नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह का इज़्न नहीं है, अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया उसकी मौत का। तो जब अल्लाह किसी चीज़ का फ़ैसला कर ले तो कोई उसको रोक नहीं सकता। तो सारी खैर किसके हाथ में है? अल्लाह ही के हाथ में। देने वाला भी कौन है? अल्लाह ही है। रोकने वाला भी कौन है? अल्लाह ही है। इसीलिए अपने अक़ीदे को मज़बूत करें, और किससे मांगे? हमेशा किससे मांगे? अल्लाह से मांगे, और इस यकीन से मांगे कि इसके सिवा तो कोई दे ही नहीं सकता। और फिर इस चीज़ से भी इंसान को बेखौफ, ये अक़ीदा इंसान को इस चीज़ से भी बेखौफ कर देता है ना कि हाय लोग मुझे नुकसान ना पहुंचा दें, फ़लाँ मुझे नुकसान ना पहुंचा दें। तो जो अल्लाह का दोस्त होता है, ईमान वाला होता है, वो इन तमाम तरह के खौफों से भी आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए वो अपने रब से अपना ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग रखता है। आप कह दीजिए कि ए लोगो, तुम्हारे पास हक़ तुम्हारे रब की तरफ से पहुंच चुका है, इसलिए जो शख्स राह रास्त पर आ जाए सो वो अपने वास्ते राह रास्त पर आएगा, और जो शख्स बेराह होगा तो इसकी बेराह होना इसी पर पड़ेगा, और मैं तुम पर मुसल्लत नहीं किया गया, और आप इसकी इत्तबा करते रहिए, जो कुछ आपके पास वही भेजी जाती है, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला कर दे, और वो सब फ़ैसला करने वालों से बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। सूरत हूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा, ये एक ऐसी किताब है कि इसकी आयतें महकम की गई हैं, फिर साफ साफ बयान की गई हैं एक हकीम बाखबर की तरफ से, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। व अनिस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मम व युअति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ करवाओ, फिर इसकी तरफ मतवज्जा रहो, वो तुमको वक्त मुकर्रर करने तक अच्छा सामान ज़िंदगी देगा। क्या पता चल रहा है साइज से? अपने गुनाहों पर देखें, बार बार अल्लाह ताला ये कहते हैं अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार। गलती हो जाए रुजू कर लो, अल्लाह को गफूरुर रहीम पाओगे, अल्लाह माफ़ कर देगा, और फिर क्या करेगा? माफ़ भी कर देगा, और तुम्हें फिर ज़िंदगी का साजो सामान भी देगा, और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। और अगर तुम लोग इराज़ करते रहो तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है। वो कौन सा दिन? क़यामत का दिन। तो इस्तग़फ़ार दुनिया के अलावा आखिरत में भी फ़ायदा देती है। दुनिया में भी अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वालों पर अपनी नेमतें निछावर करता है, और आखिरत में भी। क्यों? क्योंकि गुनाह की वजह से दुनिया में भी इंसान अल्लाह की रहमतों से दूर होता है ना।
تو جب انسان استغفار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس پر اپنی رحمت کرتا ہے اور آخرت میں بھی. تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکے. یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں اور وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس لیے ایسے موقع پر وہ شرم گاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو سب کو وہ جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے, کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے اور ہمیں اللہ پاک جو ہم سیکھیں سمجھیں اس پر بھی عمل کرنے والا بنائے.